یو ایس کی طرف سے ایران کی گراؤنڈ انویژن تو پاسبل نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے اہداف پہ جو بامبنگ کا سلسلہ ہے وہ بہت تیزی اختیار کر گیا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کے اہداف اور گلف کے اندر جو مختلف اہداف ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے، اور یو ایس کی طرف سے بے انتہا اور اسرائیل کی طرف سے بھی بے انتہا بامبنگ ایران کی یہ چل رہی ہے، اور یہ 2-3 دن سے یہ سلسلہ جو ہے نا اس میں بہت شدت آ گئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کترا بھی نہیں رہے ہیں اس بات کو کہنے میں کہ ہم وہاں کی کوئی پاور پلانٹ نہیں چھوڑیں گے، ہم وہاں کا کوئی برج نہیں چھوڑیں گے، ہم بہت زیادہ تباہی لے کر آئیں گے ایران کے اندر۔ اور انہوں نے کل 8 بجے آج رات کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے ایران کو کہ اگر 8 بجے تک کوئی پیس ڈیل یا سیز فائر کی طرف ایران کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آتا تو ہم وہاں پر بے انتہا بامبنگ کیمپین کر کے اور بری طرح کی تباہی وہاں پہ سامنے لے آئیں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے، بالکل عین ممکن ہے، کیونکہ پہلے ہی 2-3 دن سے اس میں تیزی آ رکھی ہے۔ اور لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر یو ایس ایسے کرے گا تو ایران کی طرف سے بھی بہت زیادہ بامبنگ انکریز ہو جائے گی، نہ صرف اسرائیل میں بلکہ گلف اسٹیٹس میں۔ اور اگر آپ ان کی ریڈ لائنز کو اور ان کی جو انتہا اس کو کراس کرتے چلے جاؤ گے تو یہ بھی بعید قیاس نہیں کہ ایران کی طرف سے نئے اہداف کے اوپر حملے کیے جائیں، جیسے کہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہم یو ایس کی جو ٹیک کمپنیز ہیں، ایپل، ٹیسلا، یہ وہ، ان سب پہ بھی ہم حملہ کریں گے۔ اور وہ ظاہر ہے ان کے جو بڑے بڑے دفاتر ہیں اور بڑی بڑی ان کی جو سینٹرز ہیں وہ تو یورپ کے اندر ہیں۔ اور بڑا انٹرسٹنگ کلپ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت ہے وہ کچھ بھی کسی بھی وقت کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ اور کل انہوں نے ایک اسپیچ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایران میں گنز بھیجی تھی، بندوقیں بھیجی تھیں، اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ یہ گنز جو ہے نا ایرانیوں نے استعمال کیوں نہیں کی۔ اور آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ جنگ شروع ہونے سے کچھ عرصے پہلے ہی ایران میں ایک بہت شدید پروٹیسٹ کی لہر آ گئی تھی، اور اتنی شدید وہ پروٹیسٹ تھے کہ بڑی مشکل سے ایران کی جو آرمی ہے اور پولیس ہے انہوں نے ان پروٹیسٹ کے اوپر قابو پایا تھا۔ اور اس وقت غالباً ٹرمپ کا یہ اشارہ اسی وقت کے بارے میں ہے کہ اس وقت ہم نے پروٹیسٹرز کے لیے گنز بھیجی تھی، یا پھر شاید ان کا اشارہ ہے کہ کرد ملیشیاز کو انہوں نے بہت ساری گنز اور ویپنز بھیجی تھی، جس سے ان کا خیال تھا کہ وہ آ کر جو ہے نا ایرانی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیں گے۔ تو بڑا غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان گنز کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ آپ سنیں۔ They don't have guns. You know, we sent some guns, but the group that was supposed to give, which I said would happen to my people, I said it, I called it exactly. We sent guns, a lot of guns. They were supposed to go to the people so they could fight back against these thugs. You know what happened? The people that they sent them to kept them because they said, what a beautiful gun, I think I'll keep it. So I'm very upset with a certain group of people, and they're going to pay a big price for that. اور ایک اور کلپ میں بڑی آپ کو انٹرسٹنگ دکھا رہی ہوں، اس میں برملا ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ کرنے کا مقصد کوئی اخلاقی وجہ نہیں تھی، بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ ایران میں جو آئل کھلا پڑا ہے لینے کے لیے تو ہم جا کر اس کو لینے لگے تھے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے لیتا، وہ سارا آئل فری پڑا ہوا تھا، صرف جو امریکن پبلک ہے نا اس کا میرے اوپر پریشر ہے کہ یہ وار کو جلدی ختم کرنا ہے، ادروائز میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جا کے وہاں پہ سے تیل لے کے آ جاتا۔ یہ سنیں آپ اس کی بات۔ I had my choice. What would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. If it were up to me, I'd take the oil, I'd keep the oil, and would make plenty of money. اچھا، یہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جس میں ٹرمپ خود سے بتا رہے ہیں کہ جو ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے جس میں ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنا تھا، اس ریسکیو آپریشن کو کرنے کے لیے کتنے جہاز اور کتنے درجنوں میں جو ہے ڈرونز اور ساری اکوپمنٹس جو ہے نا وہاں پہ ایران کی فضا میں داخل کیا گیا ہے، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سنیں۔ We immediately mobilized a massive operation to retrieve him from the mountain holdout, and he kept going higher and higher. The mountain kept getting rougher and rougher and really very, very hard to find. The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. We were bringing them all over, and a lot of it was subterfuge. We wanted to have them think he was in a different location. ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگزٹ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ریسکیو آپریشن کر دیا، ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا ریسکیو آپریشن نہیں ہوا تھا، اور دوسری طرف ایرانین سورسز بالکل اس بات کی تردید کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن ٹوٹلی ناکام ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کے لیے جو جہاز اور مزید سسٹمز ایران میں داخل کیے گئے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ المیدان انگلش کی میں آپ کو ٹویٹ دکھا رہی ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ IRGC یہ کلیم کر رہی ہے کہ یو ایس کے جو ملٹری پرسنل ایران میں داخل ہوئے ہیں، مزید ان میں سے 25
جو ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے یا وہ وونڈڈ ہو گئے. اور اس کے علاوہ IRGC نے ایک جگہ پہ کلیم کیا کہ انہوں نے 2 C-130 ایئرکرافٹ کو گرا دیا ہے, 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو بھی گرا دیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی طرف سے جو مختلف جگہوں پہ سے کلیمز آ رہے ہیں ان کے مطابق انہوں نے F-15 کو بھی گرایا ہے, انہوں نے H-60 ہیلی کاپٹرز ان کو بھی انہوں نے گرایا بھی ہے, ڈیمیج بھی کیا ہے, انہوں نے MH-6 لٹل برڈ ہیلی کاپٹرز ان کو بھی گرایا ہے, انہوں نے تھنڈر بولٹ 2 ایئر تھاگ جو فائٹر پلینز ہیں ان کو بھی گرایا ہے, انہوں نے ہرکلیز جو یہ C-130 میں نے آپ کو بتایا وہ بھی گرائے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے MQ ریپر ڈرونز جو ہیں وہ تو کئی یعنی درجنوں میں وہ گرا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹرو ٹینکر ایک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے جس کا کام ایئر ٹو ایئر فائٹر جیٹس کی ری فیولنگ کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بھی 2-3 گرا دیے ہیں. اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر US کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا ہسٹوریکل ریسکیو آپریشن کر لیا یا پھر وہ جنگ کو جو ہے نا جیت رہے ہیں. ایکچولی ماڈرن وارفیئر میں جیت کو ڈیفائن کرنا بہت ہی مشکل ہے. دونوں سائڈز جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں ہمیشہ کہ ہم وار کو جیت گئے ہیں, لیکن ان دی اینڈ جو اینالسٹ ہیں جو کہ بعد میں ساری چیز کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آن دا ہول کہ ہیومن لاس کتنا ہوا ہے, انفراسٹرکچر لاس کتنا ہوا ہے, اور پھر جیو پولیٹیکل وکٹریز کس کو ملی ہیں, جیو اکنامیکلی وکٹریز کس کو ملی, وہ سب کچھ جب کمپائل ہوتا ہے پھر اصل میں پتہ چلتا ہے. اور آنے والے دن اور آنے والی جو دہائیاں وہ بتاتی ہیں کہ پیچھے جو کچھ بھی ہوا اس میں US کو لاس ہوا ہے وکٹری یا پھر ایران کو ملی ہے وکٹری. اور اس سب کے بیچ کل ہی کے دن ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو ایک ٹوٹا پھوٹا ہوا سیز فائر جو ہے نا وہ قبول نہیں, کیونکہ US کی طرف سے جو سیز فائر کا پیشکش ہو رہی تھی وہ ایسی تھی کہ 20 دن کے لیے روک لیتے ہیں جنگ کو, 45 ڈیز کے لیے روک لیتے ہیں, لیکن ایران نے کہا کہ جی ہمیں اس قسم کا جو ہے نا بروکن قسم کا سیز فائر نہیں چاہیے. اگر ہم کسی سیز فائر یا پیس ٹاک کے پاس آئیں گے تو کچھ شرائط ہیں ہماری اس کی, اور وہ شرائط کیا ہیں؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرری سیز فائر نہیں ہوگا, مکمل سیز فائر ہوگا, اور اس کی ہمیں گارنٹی بھی دی جائے گی کہ اب جو ہم جنگ بند کر رہے ہیں اس کے بعد ایران یا اسرائیل کی طرف سے ہمارے اوپر کئی قسم کے کسی قسم کے حملے نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے اس میں یہ بھی ایڈ کیا کہ نہ صرف ایران کے اوپر بلکہ لیبنان کے اوپر اور غزہ کے اوپر اور یمن کے اوپر کہیں پر بھی اسرائیل یا US کی طرف سے حملے مزید نہیں ہوں گے. سو یہ بہت بڑی شرائط ہیں, لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ اگر لیبنان اور غزہ اور یمن کے اوپر حملے ہوتے ہیں یا وہاں پہ جنگ جاری رکھی جاتی ہے تو پھر ایران تو آٹومیٹکلی اس میں کودے گا نا, کیونکہ وہ تو اس کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ. سو بالکل صحیح بات کہی ہے ایران نے کہ اگر جنگ بندی ہوئے گی تو ٹوٹل جنگ بندی ہوئے گی. اس کے بعد اس نے کہا کہ شرائط میں, اور اس کے بعد اس نے شرائط میں یہ چیز ڈالی ہے کہ جنگ بند ہونے کے بعد اسٹیٹ آف ہارموز کا جو اسٹیٹس کو تھا بیفور وار وہ نہیں رہے گا, بلکہ اس کے بعد ایران کی جو کنٹرول ہے اور جو اس کی طاقت ہوگی وہاں پہ ٹول لینے کی ہر شپس کے اوپر سے وہ قائم کی جائے گی. اور ایران جنگ ختم ہونے کے بعد تمام شپس کے اوپر سے ٹولز بھی لے گا, عمان بھی اس کے ساتھ وہ ٹولز لے گا, ٹیکس لے گا, اور ان کی ایک ملکیت جو ہے نا وہ مانی جائے گی اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر. اس کے بعد ان کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران کے اوپر جتنے بھی سینکشنز اس سے پہلے لگے رہے ہیں, اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے یہ سینکشنز لگے آ رہے ہیں, وہ سب لفٹ کر دیے جائیں گے, وہ سب ہٹا دیے جائیں گے, اور ایران کی جو جائز حق ہے کہ وہ پیسفل پرپسز کے لیے یورینیم کو انرچ کرے گا, اپنے نیوکلیر پلانٹس پاور کے لیے انرجی کے لیے بنائے گا, وہ اس کو دیے جائیں گے. اور اس کے بعد سب سے مشکل شرط جو مجھے لگ رہی ہے کہ ایران کی جتنے بھی انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ کے بیچ میں اس کی ریپاریشنز, اس کے ہرجانہ US اور اسرائیل دے گا. اور وہ اس لیے وہ مانگ رہا ہے یہ ہرجانے کیونکہ جنگ جو ہے US کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی تھی, ایران نے نہیں شروع کی تھی. ایران تو اس وقت پیس ٹاکس کے اندر انوالو ہوا تھا جبکہ انہوں نے اچانک ہی حملے کر دیے. بہرحال گلف اسٹیٹس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ غم و غصہ تو وہاں پہ ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ مستقل طور پہ گلف اسٹیٹس میں مختلف US کے جو اہداف جو بھی اس کو پتہ چلتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اور پھر کیونکہ ایران کے اندر پاور پلانٹس اور آئل فیلڈز پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ گلف اسٹیٹس کے بھی پاور پلانٹس اور آئل فیلڈز اور ان سب چیزوں پہ حملے کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے جو پرنس ہیں MBS, ان کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ ہم اس بات کا اب انتظام کریں گے کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہارمز یوز ہی نہ کرنی پڑے. اور وہی جو پرانا پلان تھا کہ عربین پیننسولا کے بیچ میں سے ایک گیس پائپ لائن گزار جس کو تمام گلف اسٹیٹس یوز کر سکیں, انڈیا بھی یوز کر سکے, اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں سے ٹچ ہی نہ ہو, بلکہ وہ پائپ لائن کہاں پہ اوپن ہوگی, یا تو وہ عمان کی کوسٹ پہ اوپن ہوگی جو عربین سی کے اندر لگتی ہے, یا پھر وہ میڈیٹرینین میں جا کے کھلیں گی, جس تک پہنچنے کے لیے انہیں آئیدر
जॉर्डन में से रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेबनान में से रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और या फिर उनको इजराइल में से रास्ता लेना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह की ऑयल पाइपलाइन बनाना कितना दुश्वार है। उसमें कुछ वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इस तरह की पाइपलाइन को लगते हुए बनते हुए साल गुजर जाते हैं, और उतने सालों में क्या करेंगे? उतने सालों में क्या ट्रेड ही नहीं, ऑयल की ट्रेड ही नहीं होगी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ यूज ही नहीं होगा। और अगर यूज होता है और अगर जंग बंदी हो जाती है तो फिर क्या सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके अलावा ये कि अगर ओमान से या जॉर्डन से या लेबनान से ये गैस पाइपलाइन गुजरती है तो आपको पता है कि ये ममालिक भी तो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकते हैं। इनके साथ भी तो सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, और फिर लेबनान में तो हमेशा जंग का खतरा रहता है। जॉर्डन के ऊपर भी जंग के जो बादल हैं वो मंडलाते रहते हैं। और बाकी रह गया इजराइल के साथ तो तमाम गल्फ स्टेट्स के इश्यूज चलते हैं पैलेस्टाइन को लेकर। तो कैसे मुमकिन है कि वो एक आप पाइपलाइन डाल दो और उसको तमाम फरीकैन जो है ना वो खुशी से कबूल कर लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और उसमें आगे चल के कोई इश्यू ना आए। बल्कि जब भी कोई इश्यू आएगा तो सबसे पहले अग्रीव पार्टी जो है ना वो उसी पाइपलाइन के ऊपर हिट करेगी, उसको तबाह बर्बाद करेगी। सो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। बहरहाल एक अल्टरनेटिव तो हमेशा ममालिक के पास होना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए सऊदी अरब को एक अल्टरनेटिव रूट भी। यूएई के बारे में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से भी बताया कि यूएई और बहरीन वो दो ममालिक हैं जो कि ओपनली कह रहे हैं कि हम यूएस का साथ देंगे ईरान के खिलाफ। और बहरीन में तो आपको पता है कि इतनी ज्यादा बॉम्बिंग हुई है, 6 फ्लीट का जो मेजर हेडक्वार्टर था वहां पे इतनी बॉम्बिंग हुई है कि वो 6 फ्लीट के हेडक्वार्टर को बहरीन के अंदर खाली करके जा चुकी हैं यूएस की फोर्सेस। तो अब रह गया सिर्फ यूएई जो कि मदद कर सकता है यूएस को कि उनके फौजी यहाँ पे उतरे या उनके जहाज यहाँ पे उतरे। तो उस सिलसिले में यूएई ने क्या कहा है? उसने कहा है कि सीनियर डिप्लोमेट जो उनके हैं अनवर गरगाश, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो अभी भी उनका मेन सिक्योरिटी पार्टनर है और हम यूएस की मदद करने के लिए डबल डाउन कर रहे हैं, यानी अपनी एफर्ट्स को डबल कर रहे हैं। सो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंस है यूएई के लिए, बिकॉज अगर यूएई बाकी तमाम ममालिक की तरह से यूएस को की मदद करने से बैक ऑफ हो जाता तो जंग के खत्म होने के चांसेस करीब तरीन आ जाते। अगर एक भी स्टेशन मिल जाता है यूएस को अपनी जेट्स को खड़ा करने के लिए, रिफ्यूल करने के लिए और यहाँ से उड़ाने के लिए, तो वो तो हमले जो है वो ज्यादा से ज्यादा शदीद कर देंगे। और यही हो रहा है पिछले 2-3 दिनों में। आपने देखा कि यूएस और इजराइल की तरफ से हमलों में बहुत ज्यादा तेजी आ गई। सो ये अच्छी प्रेसिडेंस नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने इस पूरी जंग में बहुत सारी खामोश विक्ट्रीज हासिल की हैं। उन्होंने अपनी ज्योग्राफी को एज अ वेपन यूज किया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का स्टेटस को चेंज कर लिया है और आने वाले दिनों में वो मालिक कहलाएंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के। वो टोल टैक्स लिया करेंगे वहां से गुजरने वाली डेली जो सैकड़ों की तादाद में शिप्स वहां से गुजरा करेंगी, उनसे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टोल टैक्स लिया करेंगे। उसके अलावा ईरान ने यूएस के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग द वॉर है वो बहुत बढ़ा दिया। वो इस तरह से कि जितना भी रिटेलिएशन में ईरान वेपन्स इस्तेमाल करते हैं वो लो कॉस्ट, उनके जो ड्रोन्स हैं वो भी लो कॉस्ट हैं, उनके जो मिसाइल हैं वो भी लो कॉस्ट हैं, और अगर आने वाले दिनों में उनकी तरफ से फाइटर जेट्स सामने आएंगे वो भी लो कॉस्ट वाले होंगे। और उसके बदले में जो यूएस का नुकसान होता है, उनके जो एक एक रीपर ड्रोन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनता है। उनके जो एक एक फाइटर जेट्स है वो 300 मिलियन और 500 मिलियन डॉलर का होता है। और जो स्ट्रैटो टैंकर है वो एक बहुत बड़ा जहाज है जो कि 500-600 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज बनता है। सो कॉस्ट ऑफ वॉर यूएस के ऊपर और इजराइल के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ईरान की क्या कामयाबी है कि उसने बहुत समझदारी से अपना जो बैटल ग्राउंड है, बैटल फील्ड है, उसको मिडिल ईस्ट और गल्फ के अंदर बढ़ा दिया है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट और गल्फ के अंदर उन्होंने यूएस के जितने भी इंटरेस्ट है उनको उन्होंने डैमेज किया है, खत्म किया है, तबाह किया है। और अक्लमंदी के साथ उन्होंने अपने आप को यहाँ तक रिस्ट्रेन रखा है। अभी तक उन्होंने यूरोप में जाकर के कोई हमला नहीं किया, उन्होंने किसी और कंट्री आउट ऑफ मिडिल ईस्ट या गल्फ कोई हमला नहीं किया, ताकि जो एस्केलेशन लेडर है उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहे। ये बड़ी कामयाबी है ईरान की। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है खामोश किस्म की, वो ये है कि रिजीम चेंज जो करने के लिए यूएस और इजराइल आ रहे थे वो रिजीम चेंज तो वो नहीं कर पाए, उसको तो ईरान ने कामयाबी से रोक लिया। बल्कि उन्होंने इस बात का मुजाहरा किया कि ईरानी कौम की सॉलिडारिटी है, बहुत शदीद सॉलिडारिटी है खमनाई के इंस्टीट्यूशन के साथ भी और IRGC के साथ भी, जो उनकी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ भी ईरान की फोर्सेस खड़ी हैं। जो नैरेटिव की जंग है, जो मीडिया की जंग है, उसको ईरान ने बहुत कामयाबी के साथ जीता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ईरान में लाखों लोगों के प्रोटेस्ट और जो है ना वो प्रोसेशंस
سامنے آئے ہیں اور وہ ریکارڈ ہوئے ہیں اور دنیا بھر کی میڈیا میں اس کو دیکھا گیا ہے، اور جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو نیریٹو وار ہے وہ ایران نے جیت لی ہے. اس کے برعکس کہ یو ایس کے اندر جو پبلک ہے وہ ایران وار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے. یورپ میں پبلک جو ہے انہوں نے ایران وار کے خلاف بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، اور ایون اسرائیل کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کی گورنمنٹ کے خلاف ان کی عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی بند کرو، کیونکہ ان لوگوں کے لیے نارمل زندگی گزارنا امپاسبل ہو گیا. ان کے بہت زیادہ گھروں کے املاک کے نقصان ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر بہت زیادہ حد تک تباہ ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر بھی. اب اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یو ایس کی کیا پوزیشن ہے اس پورے وار کے بعد، یعنی اس کو کیا وکٹریز ملی ہیں، اس کو کیا نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے لانگ ٹرم اور یعنی ایک اسٹریٹجک قسم کی جیو اسٹریٹجی اور جیو اکانومی کے اندر ان کے بہت یعنی دیر پا قسم کے ان کو نقصانات ہو رہے ہیں، جو شاید وہ ابھی اسیس نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کو ایک سامنے کھڑی ہوئی چھوٹی اور اسپیڈی قسم کی وکٹری نظر آ رہی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ان کو جو نقصانات ہونے والے ہیں اور جو ان کو سفر کرنا پڑے گا وہ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا. فار انسٹنس جو پیٹرو ڈالر کی ہیجمنی تھی، جو کہ پورے گلف اسٹیٹس اور عربین پیننسولا کے اندر جو آئل کی ٹریڈ تھی وہ ساری کی ساری پیٹرو ڈالر میں ہو رہی تھی، اب وہ چینج ہو کر پیٹرو یوان میں ہونے لگی ہے. کیونکہ ایران نے تو کہہ دیا کہ وہ سارا ٹول ٹیکس یوان میں لے گا. رشیا نے کہہ دیا کہ اب ہم آگے سے جتنا بھی گلف میں سے آئل خریدنے والے ہیں وہ ہم یوان میں اس کی پیمنٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں وہ مجبور ہو جائیں گی اگر گلف اسٹیٹس خود ہی کہہ دیں کہ ہم نے پیمنٹ لینی ہی یوان میں آفٹر دا اینڈنگ آف دا وار، تو پھر کیا ہوگا کہ پیٹرو ڈالر کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی دنیا میں سے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یو ایس کے ملٹری بیسز بھی یہاں پہ سے ختم ہو جائیں گے اور جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ کہیں گے کہ اب ہم نے دوبارہ سے ان کو ملٹری بیسز نہیں دینے ہیں، تو لامحالہ جی سی سی اسٹیٹس جو ہیں ان کو وہ یو ایس کے خلاف یا اور اپنے دیگر دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی کی گارنٹیز ڈھونڈیں گے. اور وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ رشیا کے پاس جائیں گے یا چائنا کے پاس جائیں گے، یا پھر جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹس کی گئی ہیں، کیونکہ پچھلے سال مئی میں جو انڈیا کے ساتھ وار ہوئی تھی پاکستان کی، اس میں پاکستان نے اچھے طریقے سے انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے اور دنیا کو یہ دکھا دیا تھا کہ وہ 6th جنریشن وارفیئر بہت اچھی طریقے سے لڑ سکتا ہے. تو گلف اسٹیٹس کو جو سیکیورٹی چاہیے ہوگی اس نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے رشیا، چائنا اور پاکستان. سو یہ ایک لانگ ٹرم آپ سمجھ لیں کہ سپر پاور اسٹیٹس ختم ہونے کی بات ہے، کہ جس میں یو ایس جو ہے وہ ایک ریجنل پاور تو شاید اپنے ریجن میں بن کے رہ جائے، لیکن وہ گلوبل پاور بالکل بھی نہیں رہے گا. اس کے علاوہ جب جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ممالک دیکھیں گے کہ یو ایس کی ملٹری پاور تو زیرو ہے، وہ تو کوئی جنگ جیت نہیں پا رہے، وہ تو ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ہر محاذ پہ، تو پھر وہ بھی سوچیں گے کہ ہم نے اتنی دہائیوں سے جو ان کو ملٹری بیسز دے رکھے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری فارن پالیسی کے اوپر بھی ٹوٹل ان کا کمانڈ ہوتا ہے. ہم چائنا کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے، ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے فائدے جو ہم اٹھا سکتے ہیں ایشیا کے اندر وہ ہم نہیں اٹھاتے، صرف اس لیے کہ ہم نے یو ایس کی ہاں میں لانی ہوتی ہے، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی اپنی فارن پالیسی اور اپنی جو اسٹیٹس ہے یو ایس کے ساتھ اس کو ریکنسیڈر کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یو ایس کے بیسز یہاں سے اگر نکل جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہ جائیں گے. اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو نیٹو کا کنسٹرکٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ اس پوری وار کے درمیان پہلے بھی جو ہے یو ایس ناخوش تھا کہ یورپ کے ممالک جو ہے نا وہ نیٹو کے لیے انف نہیں کر رہے. وہ ان کو ڈوم اور ہمیشہ کہہ رہے ہوتے تھے، ٹرمپ کی طرف سے پیغام ایسے آ رہے ہوتے تھے. لیکن اب اس وار کے اندر جب جرمنی نے، فرانس نے اور اسپین نے اور بہت سارے ممالک نے کہہ دیا کہ ہم اس وار کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ ہماری وار نہیں ہے، یہ یو ایس کی وار ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کلپ میں بھی کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو میں ختم ہی کر دوں گا. سو اگر اس جنگ کے نتیجے میں نیٹو برخاست ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی گنی جائے گی ایران کے حق میں. اس کے علاوہ جب یو ایس کا جو ڈالر کا کولیپس ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یو ایس جو ہے اسی جو پیٹرو ڈالر کی بنیاد پہ وہ ہر سال جو ہے نا اپنے آپ کو ٹریلینز آف ڈالرز کے قرضے دیتا تھا اور عیاشی کرتے تھے یہ لوگ، اور دنیا بھر میں مطلب اپنی اجارہ داری قائم رکھتے تھے. اسی وجہ سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور جو 39 ٹریلین ڈالرز کا یو ایس کے اوپر قرضہ ہے جس کو وہ ری پے نہیں کر سکتا، کسی صورت میں بھی ری پے نہیں کر سکتا. جبکہ پیٹرو ڈالر قائم تھا تبھی وہ ری پے نہیں کر پا رہا تھا. تو اگر پیٹرو ڈالر ختم ہو
جائے تو پھر وہ جو اماؤنٹ ہے $39 ٹریلین کو کہ وہ ہرگز پے نہیں کر سکے گا, وہ ڈیفالٹ نیشن بن جائے گا, اور پھر یو ایس کی جو ایک گلوبل اسٹیٹس ہے ایز بگیسٹ فائنینشیل پاور, بگیسٹ اکنامک پاور, وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. پھر آپ سوچیں کہ ایران کی یہ وار کتنی بڑی غلطی ثابت ہوگی یو ایس کے لیے, کہ اس کے پاس جو 10-20 سال بچے ہوئے تھے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنی طاقت کو انہینس کرنے کے لیے, وہ سب کا سب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دیا. اور ایران کو کے ساتھ وار کر کے اس نے جو ڈوم یو ایس کی آنے والی دہائیوں میں جس کا اینالسٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے تھے, وہ ڈوم انہوں نے ابھی خود سے اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے اوپر لیا ہے.